عراق پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بڑی بڑے جو ملکوں کی پوسٹل سروسز ہیں وہ پیسے بنا کے دے رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کل کے یہ جو پوسٹل سروسز کے جو آئے ہیں سارے لوگ، یہ آپ لوگوں سے پاکستان کی گورنمنٹ آف پاکستان کی پوسٹل سروس سے آگے نکل گئے ہیں۔ اس لیے آگے نکل گئے ہیں، مجھے احساس ہے کہ اس میں جو قصور ہے وہ زیادہ پوسٹل سروس کا نہیں ہے، قصور حکومتی پالیسیز کا ہے، جہاں پر صرف کوشش یہ کی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک تو بھرتیاں ہیں، ایک ریلوے کے منسٹر کل مجھے بتا رہے تھے شیخ رشید صاحب کہ سعد رفیق صاحب نے صرف اپنے حلقے کے 8,000 لوگ ریلوے میں بھرتی کر دیں۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ الیکشن جیت جائیں گے، الیکشن پھر آپ کیسے ہاریں گے؟ میں آج ریڈیو پاکستان میں، پاکستان ٹیلی ویژن، اے پی پی میں جیلم سے 10,000 آدمی بھرتی کر دوں تو میں 3 نسلیں الیکشن تو نہیں ہاروں گا، لیکن ان اداروں کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جو ہو گیا ہے۔ یہ جو ایک حکومتی سوچ ہے جس کے ساتھ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا ہے، اداروں کو تباہ کیا گیا، اپنے کرونیز کو اوپر لگایا گیا، انکمپیٹنٹ لوگوں کو اوپر لگایا گیا، انوویٹو سوچ کو، ماڈرن تھنکنگ کو ڈسکریج کیا گیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان اداروں کے بل کے اوپر حکومت کی جائے۔ آپ اپنے اداروں کو، حکومتیں اداروں کو تگڑا کرتی ہیں، سٹرونگ کرتی ہیں تاکہ عوام سٹرونگ ہو۔ اگر آپ اداروں کے ہی پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے الٹیمیٹلی ملک کو، ریاست کو کمزور کریں گے، اور یہی ہمارے ملک میں ہوا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش یہ ہے کہ ہم ایک طرف ہم کیا کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے، ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے ہم پیسے نکلوا سکیں، اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شور مچا ہوا ہے۔ ہم نے کل بھی یہ بات کی ہے میں نے کہ آپ چاہے جتنا مرضی رو لیں دھو لیں، اکاؤنٹیبلٹی کا جو معاملہ ہے وہ جاری رہے گا۔ آج ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ پرائم منسٹر صاحب نے واضح ہدایت کی ہے اپنی پارٹی کو، جو ہی ان کی ریکوزیشن اگر وہ پوری ہوتی ہے، 90 لوگوں کے ریکوائرمنٹ ہے اسمبلی کی اجلاس بلانے کی، اگر وہ ریکوزیشن ڈالتے ہیں، اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ضرور بلانا چاہیے، وہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم اس ملک کو کس طرح سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ کو 28 ارب ڈالر آپ کو چاہیے اس سال اس ملک کو چلانے کے لیے، آپ کو 8 ارب ڈالر چاہیے اپنا قرضہ واپس کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا آپ کریں گے؟ آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کریں گے، انویسٹمنٹ لائیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں خصوصاً ان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ یہاں پر کاروبار کریں، آسانی سے ہو سکے۔ ابھی تو حالات یہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بیچارہ ایئرپورٹ کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، ہر محکمہ اس کو پڑ جاتا ہے، کوئی اس سے جو ہے وہ کسٹم کے نام کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے ادھر جائیں۔ پورٹر سے لے کر کے جب باہر نکلنے تک ہی ایکسپیرینس اتنا برا ہے کہ کوئی بندہ سوچتا ہے کہ یہاں پہ بزنس کیسے ہوگا۔ یہ ان اداروں کی گراوٹ کی اس وقت اظہار ہے جو ہو رہا ہے۔ ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہمارا جو مدعا ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو روٹین میں نہیں چلا سکتے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر چیز بس ٹھیک چل رہی ہے، ہم بھی کمپرومائزز میں بھی کر لیں، ہم اداروں میں بھی سب کو خوش کرتے رہیں، ہم اسمبلیوں میں بھی سب کو خوش کر کے چلیں۔ فائدہ نہیں ہوگا، سسٹینیبل نہیں رہیں گے۔ اگر سسٹینیبل ہونا ہے اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا۔ آپ لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے، جیسے کہ میں نے اپنے وزارت میں نے جو ہے یہ کہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 7.5 بلین روپیز پی ٹی وی کو مل رہے ہوں اور پھر بھی پی ٹی وی نقصان میں جا رہا ہو۔
4 अरब रुपया हुकूमत रेडियो पाकिस्तान को दे रही हो, वो फिर भी नुकसान में जा रहे हों। जब तक इदारे अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना नहीं सीखेंगे और हम सिर्फ ये ख्वाहिश करेंगे, जो इदारों के सरबराहान हैं वो सिर्फ ये ख्वाहिश करेंगे कि हुकूमत अवाम के ऊपर और टैक्स लगा दे और वो टैक्स का पैसा जो है वो हमें दे दे और हम उससे जो है वो चलते रहे और हम खुद कुछ नहीं करें। पोस्टल सर्विस में आप सब लोग बैठे हैं, आप लोगों को सोचना होगा, इनोवेटिव तरीके लाने होंगे, हुकूमत को बताना होगा कि ये मामलात हैं हमारे, जिनके ऊपर आप हमारी मदद करें और हम अपने पाँव के ऊपर खड़े हो सकें। अगर 7 अरब रुपया या 8 अरब रुपया हुकूमत से हर साल पोस्टल सर्विस को मिल रहा है, अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के लोग बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को इससे ज़्यादा बोझ में नहीं डालें। हमारे यहाँ जो महंगाई का इस वक्त मामला चल रहे हैं और ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, हम इसमें इस्लाह की बात कर रहे हैं। और मुझे यकीन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो गरीबों का दर्द रखने वाले आदमी, वो ना वो किसी 1 रुपए के रवादार हैं, ना उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए पैसे बनाने हैं, ना ही उनके काबीना के किसी फ़र्द को ये जुर्रत भी होगी कि वो इस हुकूमत के अंदर पैसे बनाने का सोचे, और ना ही हमारी ब्यूरोक्रेसी की जुर्रत होगी इमरान खान के होते हुए कि वो इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ जारी रखे। फवाद चौधरी प्रेस